جی اب ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے مصوری پر تنقید اور اس کے اصول و ضوابط۔ اب یہ سوال اصل میں شاید چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اس پر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم اس کو ایک گفتگو کے سلسلے کی طرح سے اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو آرٹ گروپ ہے، آرٹ اینڈ آرٹسٹ، وہاں دوست احباب اس حوالے سے جو گفتگو کریں گے ہم اسی کی روشنی میں اس گفتگو کو ترتیب دیتے رہیں گے اور اسی حوالے سے اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ صرف اس کو ایک اس فارمیٹ میں اس طرح سے بنایا جا رہا ہے تاکہ گفتگو کا ایک ریکارڈ رہے اور چیزیں بار بار نہ دہرانی پڑیں اور کچھ نہ کچھ چیزوں کا حل نکل سکے۔ ظاہر ہے کہ گفتگو جاری رہتی ہے ہمیشہ، کوئی بھی ایسا حل تو کبھی نہیں نکلتا جو مکمل جامع کہا جا سکے فنون پر گفتگو کے حوالے سے، لیکن چلیے جو چیزیں جس طرح سے سلجھتی چلی جائیں، یا جیسے کہ آیا مصوری کو تنقید کی ضرورت ہے؟ مصوری ہی کیا بلکہ جتنے بھی فنون ہیں اصل میں وہ اپنے اندر ایک ایسی ڈائنامک حیثیت رکھتے ہیں کہ ان پر کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے علم کے ذریعے سے جو کہ اپنی جگہ اسٹیٹک ہو، کہ پچھلے تجربات کی روشنی میں ہو، تاریخی چاہے ہو حوالے یا گزرا ہوا وقت ہو، اور طے شدہ اصول و ضوابط ہوں، اور ان کی روشنی میں آپ کسی دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ کریٹ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے جو وقت کے ہر حصے میں تیز دوڑتا چلا جا رہا ہے؟ فنون مصوری اس میں سر فہرست چلیے اگر سمجھ لیتے ہیں تو کیسے ممکن ہے؟ اور جو طے شدہ اصول ہیں اگر وہ کتنے بھی علمی نوعیت کے ہیں، ان کی پیمائش کیسے کی جائے، ان کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے کہ وہ واقعی خالص ہیں؟ کیونکہ دیکھیے کوئی بھی نقاد جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا تر ہو کے بات کرے اور خالصتاً یعنی غیر جانبدار رائے دے۔ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کہ جیسے جیسے نئی جدید جو تحاریک آتی چلی گئیں، جن میں آزادی اظہار کی تحریک نے بہت زیادہ نمایاں مقام حاصل کیا، تو وہ آرٹ پر بھی اثر انداز ہوئی، اور ایک نعرہ مستانہ سمجھ لیجئے کہ وہ تو آرٹسٹوں کی طرف سے بھی آیا کہ بھائی ہم جو کر مرضی کریں، ہم آزاد ہیں اس میں، یہ نقاد کون ہوتا ہے کام پہ تنقید کرنے والا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ہمیں تو کوئی نقاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک ہے، پہلے تو یہ طے کیا جائے بھائی کتنوں کو ضرورت ہے کتنوں کو نہیں ہے۔ اب کچھ دوست کہتے ہیں کہ پازیٹیو تنقید تو ضروری ہے۔ اب یہ پازیٹیو نیگیٹو تنقید کیا ہے؟ یہ کیسے طے ہوگا کون سی پازیٹیو ہے کون سی نیگیٹو ہے؟ کیا تعریف جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے، یا جہاں اپنے آرٹسٹ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو وہ نیگیٹو ہوتی ہے؟ کیسے طے کیا جائے؟ اس طرح سے اور بہت سے الجھے ہوئے سوال ہیں جن کو ہم دوستوں سے گفتگو کرتے کرتے کسی نہ کسی طور سلجھانے کی کوشش تو کریں گے، لیکن بہرحال اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرٹ ایک الگ شعبہ ہے اور نقاد کا ایک شعبہ آرٹ سے جڑے ہونے کے باوجود ایک الگ شعبہ بھی ہے۔ آرٹسٹ کے لیے کسی بھی اپنے جس اسکول سے بھی اس کا تعلق ہے اس کی نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے، تکنیکی، سائنسی، جو بھی اس کی تاریخ ہے، اس میں جن آرٹسٹوں کے اور جن کے کام ہیں، یا جو بھی اس کی اسے ایک نو ہاؤ ہونی تو ضروری ہے۔
جبکہ نقاد کے لیے تو پھر اس طرح سے یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تو تمام اسکول جو ہیں وہ جاننے ضروری ہو جاتے ہیں، اور تاریخ کا بہت وسیع علم ہونا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جب وہ تاریخ جان لیتا ہے، حال جانتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طور اصل میں جو مستقبل تک کسی بھی آرٹ نے اپنی جس حیثیت میں جانا ہوتا ہے وہ ایک ایزیوم کر سکتا ہے، ایک پریڈکشن دے سکتا ہے۔ اس کو اگر ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ کئی دفعہ ایک ماں کی طرح سے ہوتا ہے، ایک ایسی ماں جو ایک بچے کو تخلیق کرتی ہے، آرٹ ورک تخلیق کر ایک آرٹ ایک ایسی تخلیق کی طرح سے ہوتا ہے، جبکہ نقاد جو ہے وہ کئی دفعہ ایک ذائچہ بنانے والے کی طرح سے ہوتا ہے، یعنی وہ اگر زچگی سے گزرتی ہے تو وہ ذائچے سے گزرتا ہے۔ تو یہ ایک سملر جگہ ہوتی ہے، زچگی اور ذائچہ۔ تو اس طرح سے جو 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کا ذائچہ 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن کئی دفعہ بہت حد تک قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے جس طرح سے دن خود تعین نہیں کر سکتی کہ جی مجھے اسی دن ہی بچے کو جنم دینا ہے، وہ ایک بس ایک پروسیس سے گزرتی ہے اور بس۔ جبکہ پھر جس دن وہ بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، وہ تخلیق اس دنیا میں آ جاتی ہے، ایک ذائچہ لگانے والا پھر اس کا تمام دنوں کے حساب جانتا ہے، اس دن کے ایکسپیرینس سمجھتا ہے کہ اس دن میں پیدا ہونے والوں پہ ستارے اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور جو پہلے اس دنوں میں پیدا ہو چکے ان کی یہ خصوصیات ہوتی تھی، اور یہاں اس سے وہ اس طرح سے گزرتے تھے، کچھ اس طرح سے۔ اس کو آسان مثال کے ذریعے سے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں جو لوگ بھی کسی فن کسی بھی شعبے میں ایک جامع علم رکھتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، حال سے بھی بہت حد تک واقف ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طور ایک ایسی پریڈکشن ضرور دے دیتے ہیں کہ ہاں اس کے یہاں تک جانے کے امکانات ہیں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں پہ پراپرٹی کے بڑھنے کے یہ ریشو ہے، تو یہاں پہ آگے چانسز ہیں۔ بینکاری کا سارا نظام جو ہے وہ اسی پہ جا رہا ہے کہ ہاں ان کو ایک معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ اتنا پروفٹ دے گی، یہ اتنا آگے تک جائے گی۔ خیر آرٹ کے حوالے سے جہاں پروڈکٹ کا ذکر آتا ہے تو آرٹسٹ کمیونٹی فوراً مائنڈ کرتی ہے کہ نہیں، اس کو پروڈکٹ نہ سمجھا جائے، ہم کہہ بھی نہیں رہے، صرف اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایک علم رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں اس جگہ جا کے یہ شکل اختیار کر لیتی ہیں، یہ اپنی یہ ورتھ بناتی ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک نقاد کئی دفعہ کسی آرٹسٹ کے کام پر بات اس طرح سے کر لیتا ہے کہ ہاں یہ خصوصیات اس میں موجود ہیں، ویژولی یہ اس میں تاثراتی ہیں، یہاں سے انسپریشن لی گئی ہے، یوں یہ کام ٹریول ہوا ہے، یہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آرٹسٹ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ اسٹرانگلی کہہ پا رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنا کچھ کنفیوز ہے یا مدعا بیان نہیں کر پا رہا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ بھی ہم اس جگہ کو بیان کر رہے ہیں جہاں ایک کامیاب آرٹسٹ ایک جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اب تنقید کے مختلف درجات ہیں، جو بالکل انیشل سٹیج ہے جہاں پہ کوئی بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں تنقید بالکل اور معیار کی ہوتی ہے۔ جہاں ایک آرٹسٹ اپنے پوری ایک جامع حیثیت کے ساتھ کام رکھتا ہے وہاں اور ہوتی ہے۔ پھر جہاں وہ سینئر ہو جاتا ہے، جہاں ایک آرٹسٹ چاہے وہ پھر موجود ہے یا نہیں موجود ہے، وہاں تنقید کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ تو اس پر بہت سے حوالوں سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابھی اس سلسلے کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں، گفتگو جاری ہے، آرٹسٹ دوستوں کی رائے آتی رہے گی، اس کو شامل کرتے کرتے ہم کسی نتیجے پہ گفتگو پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں۔
مصوری پر تنقید کے اصول و ضوابط.